اللہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اے رسول مکرم، آپ سے انفال یعنی اموال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آپ کہیے کہ انفال کے حکم کا اللہ اور اس کے رسول مالک ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر تم مومن کامل ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ لغت کے امام حضرت علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل مال غنیمت کو کہتے ہیں، اور یہ وجوب کے ابتداءً یہ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے، اس کو نفل کہتے ہیں۔ اور بعض علماء نے غنیمت اور نفل میں عموم اور خصوص کے اعتبار سے فرق کیا ہے۔ مال غنیمت، یہ انفال سے مراد کیا ہے، اس سے کئی اقوال ہیں۔ پہلا قول جو میں آپ کو عرض کر چکا، پھر کہتے ہیں جی دوسرا قول یہ ہے کہ جو مال مشقت یا بغیر مشقت کے استحقاق یا بغیر استحقاق کے جہاد میں کامیابی سے پہلے یا اس کے بعد حاصل ہو، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ حقدار ہے یا نہیں ہے، لڑا یا نہیں لڑا، محنت کے ساتھ یا بغیر محنت کے جو مال ہاتھ آئے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ ایک دوسرا، مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے انسان کو جو مال حاصل ہو، اس کو نفل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، ایک مال آیا، مال غنیمت آیا، ابھی تقسیم نہیں ہوا، اللہ کے حبیب نے جس کو چاہا اٹھا کے دے دیا، یہ بھئی تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ مال غنیمت ہے، یہ نفل کے اندر ہے۔ اچھا جی، تیسرا قول، ایک قول یہ ہے کہ دشمن سے جنگ کے بغیر مسلمانوں کو جو مال فے حاصل ہوتا ہے، اس کو نفل کہتے ہیں۔ آج تک نفل کہ آپ نے ایک ہی معنی سنے ہوں گے، 2 رکعت نماز نفل، بس اللہ خیر سے۔ یہ نفل کی جمع انفال ہے، اور انفال کے معنی یہ ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ انشاءاللہ زندگی میں پہلی دفعہ سنیں گے آپ۔ ایک قول یہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بعد سامان سے جو چیزیں الگ کر لی جاتی ہیں، ان کو نفل کہتے ہیں۔ اور جو ارشاد فرمایا یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ اس صورت کی ابتدائیہ اور اس کا تعارف تھا۔ یہ سورہ مبارکہ غزوہ بدر میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ غزوہ بدر میں نازل ہوئی، اور غزوہ بدر کی پوری تفصیل تو یہاں پر ممکن نہیں ہے، میں صرف خلاصتاً اس کا تلخیص میں عرض کر دیتا ہوں۔ کتب سیرت کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ غزوہ بدر کے بارے میں بہت لکھا پڑھا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں ایک کافر عامر بن الخضرمی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ سرکار بہت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیوں قتل کیا؟ ناراض ہوئے سرکار۔ صحابہ نے بھی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت برہمی کا اظہار کیا، اور کہا تم نے وہ کام کیا جس کا تم کو حکم نہیں دیا گیا تھا۔ حضرمی کے قتل نے کفار جتنے بھی تھے قریش کے، ان کو جوش انتقام سے لبریز کر دیا۔ یہ یاد رکھیے، ایک عرب قوم، اب تو عرب رہے ہی نہیں، اب تو پتہ نہیں کون سی چوڑی نسل آ گئی ہے۔ عرب بڑی غیرت مند قوم تھی، ہو عرب بڑی غیرت مند قوم تھی۔ اب تو عرب کے اندر غیرت والا تصور ہی ختم ہو گیا نا جی۔ اب آپ دیکھیں، نائٹ کلب کھل رہے ہیں، بیچیز ہاؤس کھل رہے ہیں، سلما ہاؤس کھل رہے ہیں جی، اور LGBT کے جو
پورے کنسرٹ کروائے جا رہے ہیں، بالکل عام سر، بالکل پورا۔ حج سے صرف 3 دن پہلے لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر لگانے کے بعد انہوں نے نائٹ کلب کا افتتاح کیا، حج سے صرف 3 دن پہلے۔ یہ اتنی غیرت مند قوم تھی، ان مہینوں کے اندر جو امن والے مہینے تھے ان میں کوئی ایسی خرافات نہیں کرتے تھے۔ اب تو ساری قومیں گڑبڑا گئی ہیں۔ اب پہلے ہم کہتے جی فلاں قوم بڑی غیرت مند قوم ہے جی، اوئے ہوئے ہوئے ان کے اندر بڑی غیرت ہوتی، اب ان کی سب کی غیرتیں مر گئیں۔ جب سے حرام کھایا، سال پسندی آئی، اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا سب کی غیرت ختم ہو گئی، چھٹی ہو کھلی ولی۔ عربوں کی غیرت آپ اندازہ یہاں سے لگائیں کہ ایک ہندوستان کی لڑکی نے آواز لگائی اور محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان آیا اور اس نے بر صغیر کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا۔ اتنی غیرت والی یہ قوم تھی، نسلوں تک ان کی دشمنیاں چلتی تھیں، نسلوں تک دشمنی۔ 500 بندہ مر گیا، 1000 بندہ مر گیا، 1500 بندہ مر گیا، 2000 بندہ، اتنی لمبی ان کی دشمنی چلتی تھی۔ اس نے ہمارے خاندان والوں کو مارا، اس نے مارا، یہاں تک کہ کوئی بکری بھی ان کا مار جاتا تھا نہیں جی تو خاندانی لڑائی شروع ہو جاتی تھی، جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ اتنی غیرت والی قوم تھی۔ کفار قریش نے کہا کہ بھائی ہم تو اس کا بدلہ لیں گے اور جناب ٹھوک بجا کے لیں گے، انہوں نے ہمارا ایک بندہ مارا ہے، اے انڈیا دا نہیں، وہ کوڑا جائے انہاں دا منسٹر ہے، پتہ نہیں کی گنجا جائے، سارے انہوں نے وہ جڑے پنڈت نے وہ پنڈتان انہوں نے وہ بنا دیتا ہے، منسٹر بنا دیتا ہے۔ ان کا ایک پنڈت ہے وہ گنجا صاحب، منحوس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ کہتا ہے اگر مسلمان ہماری ایک ہندو لڑکی کو لے کے جائیں گے ہم ان کی 100 لڑکیوں کو اٹھائیں گے، اگر مسلمان ایک قتل کرے گا تو ہم اس کے 100 قتل کریں گے۔ اور پھر دنیا کہتی ہے مسلمان وہ ہے دہشت گرد۔ یہ غزوہ بدر اسلام اور کفار کا پہلا معرکہ ہے، اس معرکے کی ابتدا کرنے والے کفار ہیں، انہوں نے شرارت کی۔ آج کا بھی کافر ہی ہے جو مسلمانوں کو مارنے کے بعد پھر دہشت گرد بھی انہی کو قرار دے رہا ہے۔ اسی دوران جب یہ بات پہنچی ابو سفیان، تو ابو سفیان قافلہ تجارت کے ساتھ شام گیا ہوا تھا، اور ابو سفیان نے وہیں سے مکہ خبر بھیج دی کہ کفار قریش نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور مدینہ میں یہ خبر پہنچ گئی کہ کفار قریش کا ایک لشکر جرار کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے دفاع کا قصد کیا اور معرکہ بدر پیش آیا۔ یہ تھی جی پچھلی کہانی۔ پھر دنیا ساری جانتی ہے کہ غزوہ بدر کے اندر نہ تیر لڑے، نہ تلواریں لڑیں، نہ گھوڑے لڑے، نہ سامان لڑا، جذبہ جہاد لڑا۔ بس 8 تلواریں ہو جی، اور 6 تلواروں کی مٹھی جہاں سے وہ پکڑتے ہیں وہاں پہ ٹاکی باندھی ہو، یعنی بندوق بھی ہوئے تو چلان والا وہ انگلی نہ ہوئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹریگر۔ ہاں جی، بندوق تو ہے لیکن ٹریگر ہی کوئی نہیں، وہ لے کے میدان میں اتر آئے۔ 2 گھوڑے، ہاں جی 2 گھوڑوں سے آپ 1000 کافروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، 6 اونٹ، 8 تلواریں، اور صحابہ کرام جو مجاہدین تھے وہ دھوتی پہن کے جنگ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ بس دھوتی پہن کے جنگیں ہوتی ہیں؟ بے سر و سامان جنگیں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ ایک جذبہ تھا کہ ہم نے دفاع کرنا ہے اللہ رسول کا اور ٹھوک بجا کے کرنا ہے، ایمان، جذبہ ایمانی تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اتنی سخت دعا کبھی نہیں فرمائی جتنی آپ نے شدت کے ساتھ آپ نے غزوہ بدر کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کے کندھے مبارک پہ چادر تھیں، اور حضور دعا کرتے کرتے ایسے ہاتھ بلند کرتے وہ چادر آپ کے نیچے گر جاتی، پھر صحابہ اٹھاتے۔ حضور اشک بار تھے اور بار بار ایسے ہاتھ اٹھا کے، اور یہ صرف اللہ کا نبی جملہ کہہ سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی ماں کے لال میں اتنی جرت نہیں وہ جملہ کہہ جائے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرض کی یا اللہ آج یہ جو بندے میں لے کے آیا ہوں اس میدان میں بدر کے اندر جو میں لے کے، اگر یہ ختم ہو گئے تو دنیا میں روئے زمین پر پھر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حضرت یہ صرف حضور کا ہی جگرا تھا، یہ وہ ناز کی بات تھی کہ حضور کی اس بات کو اللہ نے قبول فرمایا، ورنہ بھائی جان کیا اللہ ہمارا محتاج ہے؟ پورے پاکستان کے مسلمان مر جائیں اللہ ہمارا محتاج ہے کہ ہم زندہ رہیں گے تو ہم اس کا نام لیں گے تو وہ اللہ ہے؟ بابا ہم ہیں تب بھی وہ رب ہے، ہم نہیں ہیں تب بھی رب ہے، اس کی ربوبیت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ہم دین اسلام کی مدد کریں گے، ہم اس کے لیے ایک اچھے انسان ثابت ہوں گے تو حضرت ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم دین کا ٹکے کا کام نہ کریں، اللہ تعالیٰ پھر بھی دین کا نظام چلائے رکھے گا، دین محتاج نہیں کسی کا۔ یہ جملے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اتنی شدت کے ساتھ آپ کو دعا کرتے ہوئے سنا نا تو عرض کی یا رسول اللہ بس کرو آقا جی بس کرو، آپ کی اس دعا کے بعد اللہ ہمیں رسوا نہیں کرنے والا۔ پھر دنیا کی آنکھ نے دیکھا کہ غزوہ بدر کا وہ مارکا ہوا جس نے 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی اے جدوں انہوں نے حملہ کیتا نا جی ہندوستانیاں نے سن 65 دے اندر، تو ان کے جرنیل کہتے تھے آج ہم اپنے پرکھوں کا یعنی آباء و اجداد کا پرکھوں کا بدلہ لیں گے جو بدر میں تم نے شکست دی تھی۔ تو ایک ساتھی کہنے لگے ویکھ لو یار سرکار نے کیسی مار ماری ہے، 14 صدیاں گزر گئیاں انہوں آج تک وہ شکست بھلی نہیں، آج تک ان کو وہ شکست یاد ہے۔ آج بھی یہ جتنا یہودی ہے جتنا کافر ہے یہ آج بھی مسلمانوں کے لیے اس لیے خلاف ہے کہ اتنی خوفناک شکست تاریخ انسانی کے اندر کسی اور نے کسی کو نہیں دی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔